اچھا، ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں کسی کے ہاتھ پر، تو یہ بیعت کیا چیز ہے؟ تو یہ بیعت اصل میں کسی کی اطاعت ہوتی ہے یا کسی کے ہاتھ پر فرما برداری کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ کئی طرح کی ہے۔ بیعت اسلام یعنی کوئی بندہ کافر ہے، کسی عالم یا کسی ولی یا کسی پیغمبر یا کسی شخص پر، کسی شخص کے کہنے پر یا اس کے ہاتھ پر جب وہ اسلام لے کر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے فلاں کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کیا ہے، یعنی کفر کو چھوڑا ہے، فلاں کے کہنے پر یا فلاں کی محنت پر اس نے اسلام کو قبول کر کے، اس کے کہنے پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ اس کی اس نے بیعت کی۔ یعنی بیعت اصل میں اتنے اطاعت تو اللہ کی ہے، لیکن وہ ایک ذریعہ بنا ہے اس کو راہ راست پر لگانے کا۔ اسی طریقے سے ایک بیعت حاکم کی ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ اگر حاکم بنائے، وقت کا امیر بنائے، وقت کا بادشاہ بنائے، تو وہ اپنی رعایا سے بیعت لیتا ہے۔ جس طرح آج کل کے ہمارے اس دستور میں ووٹ کی صورت میں بیعت لی جاتی ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ بھی ایک بیعت ہوتی ہے کہ ہم یہ بناتے ہیں، اپنی طرف سے اطاعت کرتے ہیں کہ فلاں ہماری طرف سے یہ حاکم مقرر ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے بیعت کی اقسام میں ایک بیعت ہے بیعت توبہ، اس کا بھی وجود ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خود بخاری شریف میں باب ایمان کے تحت بھی ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اتنے گناہوں سے توبہ کی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ یہ ایک باتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ آج کے بعد آپ نے نہیں کرنا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی دی۔ گویا کہ یہ بیعت توبہ ہے کہ ایک بزرگ یا ایک ولی یا ایک عالم اس کے ہاتھ پر اس کے قریب جا کر بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد پیچھے جو گناہ کیے وہ تو ہو گئے، آگے اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے اور نیکیاں کریں گے۔ اب یہ جو توبہ کی بیعت ہے، یہ توبہ خود انسان بھی کر سکتا ہے، اپنے اکیلے بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر یا کسی تنہائی میں بیٹھ کر بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو دستور چلا ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا ہے کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ تو اس نے اپنی کرنی ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں کرنی، ورنہ کسی کے کہنے پہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جب کسی کے آپ پہ توبہ کرنے کے بعد یہ وعدہ کرتا ہے تو یہ پھر ہمت کے ساتھ ایک اور ہمت مل جاتی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اب نہیں کروں گا، ایک اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، ایک بندے کے ساتھ کسی کو اپنا آئیڈیل شخصیت مانتے ہوئے، جس طرح کہ اس دور میں صحابہ کی آئیڈیل شخصیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اب بھی ہماری آئیڈیل شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہمارے جسم کے سامنے جو موجود ہوگی وہ اللہ کا کوئی ولی، کوئی اولیاء، کوئی عالم، اس طرح کا جو ہمارا، یا کوئی استاد، یا اسی طریقے سے ہمارا باپ اگر وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارا کوئی محب جو بہت ہی زیادہ ہمارا آئیڈیل ہو اور دیندار ہو، تو اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر سکتے ہیں، اور توبہ کی بیعت یہی بیعت ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اب مسئلہ پتہ ہے کہاں خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے جب ہم فرضی بیعت بناتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ چل رہی ہے نا پیر مریدی کا سلسلہ، یہ فرضی چل رہا ہے۔ ہم نے بس یہی سمجھا ہے کہ فلاں پیر ہے، اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کرنی ہے، اس کے بعد بھی وہی کام کرنے جو پہلے کرتے رہے ہیں، تو یہ بیعت کوئی بیعت نہیں ہے، یہ پیر مریدی کو بھی پیر مریدی نہیں ہے، نہ پیر اس طرح کا ہے نہ مرید اس طرح کا ہوگا، یہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جو تعلق یہ تھا کہ پہلے گناہ ہوتے تھے، اب جب بیعت کی ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ، تو اس کے بعد اب گناہ نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہو گئے۔ اب یہ ایک رسمی کار بھی چل پڑی ہے کہ ہم فلاں کے ہاتھ پہ مرید بھی ہو گئے ہیں، پہلے جو کام کرتے تھے اب بھی وہی کام کر رہے تھے، اب بھی وہی کام کرتے آئے ہیں، تو یہ ایک رسمی بات ہے، اس طرح کی کوئی مریدی یا اس طرح کی کوئی بیعت نہیں ہوتی۔ اب یہ بیعت بندہ کس کے ہاتھ پہ کرے اور کس کو اپنا مرشد یا ولی مانے؟ تو ولی اللہ والا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اب اس کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ہاشمی ہو غیر ہاشمی نہ ہو، نہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ استاد بھی ولی ہے، اگر نیک صالح ہے تو اس کو بھی اپنا ولی مان کے اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتے ہو۔ بیٹا اپنے باپ کی بھی بیعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت، بالخصوص عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں جس طرح مرد جا کر اپنے مرشد، اپنے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، عورتیں بھی اسی طریقے سے یہ بیعت کر رہی ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
अल्लाह इससे पनाह दे। ये बहुत बुरा तरीका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की इस तरह कभी बैत नहीं की। खुद मुस्लिम में, ये सही मुस्लिम की जो किताब है, इसके अंदर 4-5 हदीसें मौजूद हैं। हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हमने कितनी सारी औरतों को देखा जो आई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने के लिए। आप सल्लल्लाहु औरतों की बैत करते थे, यानी बैत चूंकि अल्लाह पाक का हुक्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आजकल के वलियों को अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है, अगर पर्दे में बिठा कर करें या घर में बिठा कर करें, बस लिख दे कुछ, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था। वो एक सूरत मुम्तहना में आयत आती है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़िनना, ये आयत आती है। तो इस आयत के तहत अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जब भी कोई औरतें आए तो उनसे इस तरह का वादा ले लो। ये वादा ही बैत थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे। लेकिन हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं, हमने कभी नहीं देखा मा मसहत यदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदबराती कत्तो, कि हमने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, कभी भी ऐसा हो करता हो देखा हो। ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत के हाथ पर अपने हाथ से मस किया हो, ऐसा नहीं किया। तो आजकल के जो पीर हैं, अल्लाह उनसे पनाह दे। मैं हर वली की ये नहीं बात कर रहा, अल्लाह के आज भी वली ऐसे मुत्तकी परहेजगार हैं जो शरीयत के ताबे हैं, मुकम्मल शरीयत के अहकामात पूरा करते हैं। लेकिन बनावटी जो वली होते हैं, जो बनावटी पीर बने बैठे होते हैं, उनको वली कहना भी गुनाह है। तो वो इस तरह का काम करती हैं, औरतों का दुपट्टे पकड़ के या औरतों के हाथ में हाथ रखकर उनको अपने करीब बिठाकर। बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो औरतों को अपने पास बिठाकर उनके ऊपर हाथ रखकर क्या करते हैं, उनकी बैत ले रहे हैं जी। ऐसा करना गुनाह है। अब औरत किसकी बैत करे? अब ये देख लो, वली के लिए कोई रिश्ता माने नहीं है। औरत इसका खामद अगर नेक मुत्तकी है तो उसकी बैत कर ले, ये इसके लिए काफी है, सुन्नत पर इत्तबा हो जाएगी। इसका बाप है मुत्तकी परहेजगार, या भाई है मुत्तकी परहेजगार, कोई भी महरम रिश्तेदार ऐसा मुत्तकी परहेजगार है तो उसी के हाथ में बैत कर ले, बाहर जाने की क्या जरूरत है। या इसी तरीके से अगर औरत ने अपनी इस्लाह करनी भी है तो इसके घर वाले किसी तरीके से कोई सूरत बनाए, इसका खामद जाए बाहर से वज़ाइफ लेकर आए और आके औरत की इस्लाह करे। ये क्यों नहीं करते? इस्लाम से दूरी की बिना पर हम सारा ये माशरा, हमारा ये सारा माशरा खराब हो रहा है और हमारा ये सारा माहौल खराब हो रहा है। अब जो अल्लाह मस्जिद में आने से औरतों को गवारा नहीं करता, जो हमारी शरीयत मस्जिदों में औरतों को आने से गवारा नहीं करती, वो किस तरह सुन्नतों पर इन औरतों को पाबंद करेगी कि वो जाएं और इस तरह के सुन्नतों के पीछे, मुस्तहबीन या मुस्तहबों के पीछे जाएं और जाकर अपना ये सारे मामलात करें। जब फर्ज पूरे ना करने की वजह से, यानी किसी फसाद की वजह से फर्ज के लिए भी औरतों को घरों में पाबंद कर दिया गया है, तो मुस्तहब के लिए औरतों को कहां घरों से निकाला जाएगा? अजीजान करामी, इसी वजह से ये मसले समझे और इन शरीयत के मुताबिक इन मसलों को हल करें।